ہیں جو دوسری پارٹیز میں کچھ نہیں کر سکے تو یہ لوٹے وہاں پر جا کر کیا کر لیں گے ملک کا. تو وہ یہ کہ یہ جماعت تو بن گئی, انہوں نے بھانمتی جوڑا, لیڈران بھی 100 سے زیادہ آ گئے ہیں, بس اب صرف ورکر کا انتظار ہے کہ بس اب ان لوگوں نے ورکرز اکٹھے کرنے ہیں, ادھر ادھر سے انہوں نے لے لیا. آپ نے کہا کنگز پارٹی, اس میں کنگ کون ہے؟ اس میں کنگ کون ہے؟ ہاں آپ پیسے والے بلڈرز بول سکتے ہیں, سرمایہ دار بول سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ویوہار سے کنگ تو کوئی بھی نہیں ہے, جوڑ توڑ کے ماہر ہو سکتے ہیں, عوام کو چونا لگانے والے ہو سکتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح بولا, یہ آج جیسی ان کی شکلیں تھیں مجھے یاد آ گیا, بچوں کا بچپن یاد آ گیا کہ مونٹیسری میں جب بچوں کو چھوڑ کر میں آتی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھ کے منہ بسورتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ آپ نے آنسو بھر کے پارٹی چھوڑی, 6 دن بعد آپ نے دوسری پارٹی جوائن کر لی دانت نکالتے ہوئے, اور آج جب کیمرے کا سامنا کرنا تھا تو اس کے بعد کوئی اپنے سر پکڑ رہا ہے, کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے, کوئی زمین پہ پڑی کوئی سوئی تلاش کر رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اور جیسے آپ نے بولا کہ بس 75 سالوں سے تو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے, تجربے وہ چل رہے ہیں. آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے ان کی شکلیں دیکھ کے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جلدی جلدی میں کچی پکی ہانڈی بناتے ہیں جس کا پانی الگ ہوتا ہے, ٹماٹر پیاز الگ, شوربہ تیر رہا ہوتا ہے, اس قسم کا کوئی ملغوبہ سامنے رکھ دیا ہے. ارے بھائی جو کھانا ہے وہ پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر اس کے بعد میدا کھاتا ہے. کسی کھانے کو دیکھ کے اشتہا بڑھے گی تو انسان اس کو کھائے گا. تو بس یہ ادھر ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ بھانمتی کا کنبا والی مثال تو بہت اچھی ہے, دوسری مثال دے نہیں سکتی. آدھی بتاؤں گی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تصور خانم یا فریدہ خانم کپ مختلف لے کر آئی تھیں اور نور جہاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ تم کپ, اس نے کہا نہیں سارے سونے سی میں لے آئی ہیں. انہیں کہا سونے تے ہیں پر آگے کا سینسر ہے. اچھا وہ ڈھونڈ لیجئے گا آپ. چلیں میں شو کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا. ہماری اس وقت اکنامک ٹرموئل ہے, پولیٹیکل ٹرموئل ہے, ڈو یو سی اے وے آؤٹ, اور اف یس کیا راستہ آپ کو نظر آتا؟ سنیے وہ کہتے ہیں کہ اب کیا تیرنا سکھاؤ گے, اب تو سر سے گزر گیا پانی. ان سب نے مل کے جو حال کیا ہے میں کہتی ہوں کہ وہ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, ایک اچھی امید رکھ سکتی ہوں جو ہم لوگوں کو ایک بچپن سے سکھایا ہوا ہے کہ اللہ پہ آس رکھیں یا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. باقی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. مجھے ایک بات بتائیں, میں تو اپنے گھر میں کوئی ایسا باورچی اور ڈرائیور بھی نہ رکھوں, میرے پاس نئی گاڑی ہو, میں ایسے کسی ڈرائیور کو بھی نہ دوں جس پہ مجھے بھروسہ نہ ہو کہ وہ یہ گاڑی جا کر کہیں لگا نہیں دے گا. ہم نے ان نکموں کو اپنا ملک چلانے کے لیے دے دیا, اور مطلب یہ ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی کتنا مرضی وہ ہے ہم اس کو لا کر آ کے بٹھا دیں, کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی قیادت ہے اور ہم مر رہے ہیں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے. اور گھر کی اکانومی تو ظاہر ہے اپنے گھر کی زیادہ صحیح کریں گے کہ ملک کی اگر کرنی ہوتی تو سر کے سفید بال ہوئے ہوئے کیا اب تک ملک کے لیے کچھ کر نہ سکتے تھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جڑے اتھے پیڑے اور لوہر بھی پیڑے, جو دوسری پارٹیز میں کچھ نہیں کر سکے تو یہ لوٹے وہاں پر جا کر کیا کر لیں گے ملک کا, اور بیڑا غرق کر لیں گے. باقی رہی امریکہ کی, امریکہ شروع سے مائی باپ تھا. منٹو کے افسانوں میں انکل سیم کا خط لکھا ہوا ہوتا تھا وہاں پر. ہمارے وہ جو کیا تھے, ایک معین قریشی تھے, شوکت عزیز تھے, کہاں سے آئے تھے. جنرل حمید گل کے انٹرویو آپ کو ٹک ٹاک واٹس ایپ پہ مل جائیں گے, تو ان کا کہاں جاتا ہے. آخری بات جو آپ نے پوچھا اس کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں, شعر کی صورت میں کہ علاج درد دل مسیحا تم سے ہو نہیں سکتا, تم اچھا کر نہیں سکتے, میں اچھا ہو نہیں سکتا. اچھا پہلے تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, اب قطع نظر میں الگ کر دوں یہ بات کہ کئی پارٹیاں بدل کر آئے وہ سب چھوڑ دیں بھی, جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کا ایک آرگینک پیریڈ ہوتا ہے گرو کرنے کا, ایکسپینڈ کرنے کا, ہے نا. تو وہ اگر آپ ہی سمجھیں کہ اگر ہمارے ملک میں انتخابات اسی طرح سے ہونے آئین کے مطابق کہ جب یہ اسمبلیز مدت پوری کریں گے تو ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پارٹی کو آرگنائز کرنے کا. پہلی بات یہ. اچھا کیونکہ اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہوتی ہے اور یہاں پہ الیکٹیبلز کا ایک بہت مطلب ہے کہ اہم رول ہے. تو اس میں یہ بھی حساب کتاب ہونا باقی ہے کہ کتنے الیکٹیبلز جو ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کہتے ہیں نا ویو کریٹ کرنی ہوتی ہے اپنے نیریٹو کی بنیاد پر. تو ابھی بہت ساری چیزیں اس پارٹی کے حوالے سے پردہ غیب میں ہیں. پردہ غیب میں یہ ہے کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی مخالفت کریں گے, ڈٹ کے مخالفت کریں گے, یا ان کی بی ٹیم بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, پہلا سوال. سر ایک سیکنڈ یہیں پہ ٹھہرے عامر صاحب, یہیں پہ پلیز معذرت کے ساتھ آگے آپ ہی کنٹینیو کیجئے گا. آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا, اس کے اوپر میں آپ کو تڑڑ کا شارٹ سنواتا ہوں. چھوڑ کے جا رہی ہے
ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمیں ٹوٹل 5 لوگ پنجاب اسمبلی کے چھوڑ کے گئے تھے, کسی کو غدار نہیں کہا, سب کو واپس لیا. ہمارے پاس ہر جگہ پی پی کے ایم اے کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی. ترین صاحب اور ہم ایک ساتھ چلیں گے, ہمارا ان سے ایک اچھا الحاق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے, اور الحاق ہونے کی بھی پاسبلٹی کی بات کیا تھا تاڑر نے. جی عامر جاسم. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی بات بننا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا پرو پی ڈی ایم ووٹ ہے, لیکن اتنا ہی بڑا جو ہے اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بھی ہے. تو یہ کہاں پر اپنے آپ کو پلیس کرے ہوں گے, کیونکہ سیاست میں اپنے آپ کو پلیس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہ آپ اگر اس وقت دیکھیں نا, لوگوں میں جو اس وقت ایک انسرٹنٹی ہے, لوگوں میں بے چینی ہے, عدم اعتماد ہے, وہ حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے. لوگوں کو اعتماد ہے ان کی اعتمادی کے حوالے سے جو ان پہ الزامات لگتے رہیں, تو اگر آپ اس کی جوابی غزل بن کر آتے ہیں تو آپ ایک نیش پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو انہی کی بی ٹیم بننا ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ الیکٹیبلز کچھ ہوں گے, اور وہ کتنے جیتتے ہیں, 5-6 جیتتے ہیں, 8-10 جیتتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پھر یہ کوئی میجر پلیئر کے طور پہ اپنے آپ کو پلیس نہیں کر رہے. اچھا, لیکن پھر یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہ اس جو لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بڑا سبسٹینٹو ووٹ بینک ہے, وہ تو اس ووٹ بینک کو کیا کیٹر کرنا ہے, اس ووٹ بینک کو تقسیم کرنا ہے, اس ووٹ بینک کو ضائع ہونے سے بچانا ہے.